بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون اور جادوگروں کا وہ معروف واقعہ سنا تو ہوگا جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل پورے علاقے کے بہت سارے جادوگروں کو صورتحال سے باخبر کر کے موقع پر مقابلے کے لیے مدعو کیا تھا۔ وہ سارے جادوگر اپنے آبائی دین کی نصرت و حمایت کے لیے دوڑے چلے آئے اور فرعون سے یہ اقرار بھی لے لیا کہ اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جیتے تو انعام و اکرام سے نوازے جائیں گے۔ پھر جب حق اور باطل کا مقابلہ شروع ہوا تو جو جادوگروں نے طلسمی سانپ پھینکے، اس آیت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک نے امر الہی سے وہ سارے سانپ اور جادوگروں کا پھیلایا ہوا طلسم نگل لیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں اور جادوگروں کی چال کو واپس انہی پر پلٹ دیا، جسے دیکھ کر جادوگر ورطائے حیرت میں پڑ گئے اور اپنے فن سے مشاہدات کر کے انہوں نے مشترکہ اعتراف اور یہ بالاتفاق فیصلہ کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو شریعت بیان کر رہے ہیں وہ صادق ہے، اور جو انہوں نے چیز پیش کی ہے وہ جادو نہیں ہے بلکہ یقیناً سچے رب العالمین کی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ پھر ان جادوگروں پر حق آشکار ہو گیا تو انہوں نے دین حق اور شریعت موسیٰ علیہ السلام کو پورے صدقے دل سے قبول کر لیا۔ پھر کیا ہوا آگے سنیں۔ ابھی وضاحت جاری ہے، اسے توجہ سے سمجھیں، اور اگر آپ بڑے دل والے ہیں تو اس آگہی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ جب فرعون نے دیکھا کہ پانسا پلٹ گیا اور اس کے بلائے ہوئے ماہر فن اپنے ہی حمایتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حامی اور تابع ہو گئے تو فرعون نے ان کو اذیت ناک سزا اور پھانسی دینے کا آرڈر اور دھمکی دی، لیکن چند لمحوں کے ایمان نے ان جادوگروں کی سیرت پر اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا تھا کہ انہوں نے خود کو ہر سزا اور موت کے لیے پیش کر دیا۔ جو کچھ عرصہ پہلے اسی فرعون سے اپنے لیے انعامات و اکرام کے طلبگار تھے، اب اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب ایمان دلوں میں داخل ہو جائے تو نفس کی خواہشوں کے حصار ٹوٹ جاتے ہیں اور ہر طرح کے نفسانی خطرات یہاں تک کہ موت کا خوف بھی مٹ جاتا ہے۔ کامل ایمان کی سب سے بڑی رکاوٹ انسان کے وجود میں ایک ایسے فرعون کی موجودگی ہے۔ جی ہاں، فرعون، شیطان خناس وہ فرعون ہے جو ایمان کو، شریعت کے قوانین کی پاسداری کو، راہ طریقت کے حقیقی اصولوں کو، خوف الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل میں داخل ہونے سے روکتا ہے، اور انسان کے اندر نفس امارہ ان جادوگروں کا رول ادا کر رہا ہے جو اپنی آفتوں کے غلیظ سانپوں کے ذریعے انسان کے ایمان سمیت اس کی فضیلت، مقام و مرتبہ دن رات نگل رہا ہے، جس سے فرعون خناس شیطان کی جیت ہو رہی ہے اور انسان کی اور حق کی شکست ہو رہی ہے۔ اب مومن وہ ہوگا جو اپنے نفس امارہ کو اپنی جد و جہد، علم، احکام الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اس آیت میں موجود دعا کے ساتھ نفس کی آفتوں اور خناس کے وسوسوں کا مقابلہ کرے، پھر یقیناً ایسے انسان پر اللہ اپنا فضل کرے گا، اسی کے نفس پر اسے ہی غالب کر دے گا، اس کے نفس کو ان جادوگروں کی طرح کافر سے مسلمان کر کے اسے پاک حالت یعنی نفس لوامہ میں منتقل کر دے گا، اور اس آیت کے مطابق پھر اللہ اس شخص کا ایمان قبول فرما کر ایمان اپنی ہدایت کی صورت اس کے قلب میں داخل کر دے گا۔ یوں پھر انسان کی جیت اور اندر بیٹھے فرعون کی شکست ہوگی۔ پھر اس ایمان کی گواہی دینے کا ہر اصول منفرد ہوگا، ہر زاویہ الگ ہوگا، جس کے سامنے دنیا داری کی خواہشات، خدشات اور بے یقینی کی کیفیت کے ساتھ ساتھ موت کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی کامل توفیق سے نواز دے،
آمین۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔